پروگرام میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جی خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ایک برطانوی شہری تھا جو آزاد کشمیر کا رہائشی بھی ہے، آزاد کشمیر کا وہ باشندہ اول بھی ہے، لیکن انہوں نے رہائش برطانیہ میں رکھی ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کشمیر بینک میرے حوالے کیا جائے تو میں اس کو شیڈول کروا کے دوں گا، جو بھی جتنے اثاثات ہیں ہمارے پاس وہاں کے وہ ہم کشمیر بینک کے حوالے کریں گے. پیسہ ہوگا باہر کے جو لوگ ہیں ان کا، وہ اس کشمیر بینک میں رکھ کے ہم اس کو اس نئی تک اس جگہ تک لے جائیں گے جہاں تک جو اسٹیٹ بینک کی ایک وہ ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کریں گے تو یہ ہمیں دے دیا جائے، لیکن اس میں کسی سرکاری شخصیت اور سیاسی شخصیت کا عمل دخل نہیں ہوگا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے آپ کو یہ آفر کیا ہے، میں اپنے فورم پہ یہ کہتا ہوں آپ اس کو میرے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کو مکمل فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور سیکنڈلی اس میں گزارش میری یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا ایک کرائٹیریا ہے جسے کہتے ہیں فٹ اینڈ پراپر، وہ اس کے اوپر پورا اترے گا تب ہی وہ اس کے اندر آ سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے کنسلٹنسی ہائر کی ہے. میرے سے قبل شکیل قادر تھے جو چیف سیکرٹری تھے وقت، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا بورڈ میں کہ ہم شیڈولنگ کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہم نے پیسہ لے کے آنا ہے اس کے لیے کنسلٹنسی ہائر کی جائے گی، اور اس کنسلٹنسی کو ہائر کر لیا گیا ہے. اور وہ کنسلٹنسی ہمیں جو 4.5 بلین ایکوٹی ہے جو پبلک سیکٹر سے لے کے آنی ہے اس میں ہمیں مدد کرے گی. آپ ان محترم کا مجھے بتائیے، میں ان کی طرف ان کو ریفر کروں گا، وہ اس کو ان کے ساری ڈاکومنٹیشن لے کے اسٹیٹ بینک کو بھیجیں گے. اور اگر یہ فٹ اینڈ پراپر کے اوپر پورے اترتے ہیں تو یہ 100 دفعہ بسم اللہ، ہمیں تو اپنے لوگوں سے زیادہ ہمارا ڈائسپورا ہی تو ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بینک کو کامیاب بنائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلو، اس کووڈ کے ایام میں نے حالانکہ ہمارا بینک پاؤنڈ اور ڈالرس کے نہیں رکھ سکتا، لیکن 4 ارب روپے ہم نے لائے ریمیٹنس کی شکل میں، اور اس وقت 4.8 ارب روپے ہم لے کے آ چکے ہیں. ہم نے 29 کمپنیوں کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں، جس میں ویسٹرن یونین کے ساتھ بھی ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے، اور ریا کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے، اور اس طرح اور بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں کہ ہم ان کے تھرو پیسہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن پیسہ ہمیں پاک روپیز میں کنورٹ ہو رہا ہے. ابھی تک ہم پاؤنڈس یا ڈالرس کو کیپ نہیں کرنے کی پوزیشن میں. اور سیکنڈلی جو بات آپ کر رہے ہیں شیڈولنگ کی طرف، اس شیڈولنگ کی طرف ابھی ریسنٹلی جو میری میٹنگ ہوئی تھی گورنر کے ساتھ، وہ ایک ہم نے آئس بریک کیا. 2015 میں آخری میٹنگ ہوئی تھی اور آج 2023 میں نے میٹنگ کی. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دوران وہ جو سارے مائل سٹونز تھے وہ ہم اچیو کریں. میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کے لیے سب سے بڑا مائل سٹون ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کی آڈیٹنگ ٹیم آئے گی تو آپ کا آئی ٹی سسٹم آپریشنل ہونا چاہیے. اگر آپ کا آئی ٹی سسٹم آپریشنل نہیں ہوگا، آپ کی برانچز آن لائن نہیں ہوگی تو اسٹیٹ بینک آڈٹ نہیں کرے گا. اور اگر ایک دفعہ آپ آڈٹ میں رہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن ٹائم تک دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ دوبارہ جب آئیں گے تو پھر آپ کو. خان صاحب، اس میں ابھی آپ کشمیر بینک شیڈولنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن کشمیر بینک میں سیاسی اثر اتنا ہے کہ جس کی حد ہے. کچھ آپ بحیثیت چیئرمین کیا یہ احکامات دیں گے جن لوگ جو لوگ کشمیر بینک کے قرضہ لے کے دبائے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ اس میں آپ کے سابق ممبران اسمبلی بھی ہیں اور کچھ بڑے کاروباری شخصیت بھی ہیں. دیکھیں ابھی میں اس طرف آ رہا تھا، ابھی گورنر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو ان کے پاس ہمارے سارے فگرس تھے، اور انہوں نے ہماری بڑی تعریف کی کہ ہم نے ایک نان شیڈول بینک کی حیثیت سے ایک ریمارکیبل پروفٹ ہم نے گین کیا. ہم نے اپنے این پی ایلز پہ بہت حد تک کمی کی، ہم نے اپنے جو ایڈوانسز ہیں اس کے اندر ایک گریجول انکریز کیا. ہمارے جو این پی ایلز ہیں جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں ان کو ہم نے بہت حد تک کٹیل کیا. کچھ چیزیں اس وقت کورٹ آف لاء میں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے ساتھ پینڈنگ ہیں، ہم ان کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات ایشور کرتا چلوں، ریاست کے بینک کا کوئی بھی پیسہ کسی سیاستدان کی، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہوگا، وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے. جہاں تک آپ نے سیاسی اصول رسوخ کی بات کی تو میں نے آتے ساتھ سب سے پہلے اس بورڈ کو چینج کیا، اور میں نے بورڈ میں وہ کریڈیبل لوگ رکھے جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی دنیا کا آدمی شک و شائبہ نہیں کر سکتا. میں مبشر نبی صاحب کو این جی او سیکٹر سے لے کے آیا، میں چودھری اختر صاحب ہیں کوٹ کے، ان کو میں لے کے آیا جو ہمارے ڈائسپورا کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. حیدر عباس صاحب ہیں ہمارے جو فارگوسنس کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کو میں لے کے آیا. ذوالفقار عباسی صاحب ایک ویل نون پرسن ہے چیمبر آف کامرس کے، میں ان کو لے کے آیا. ہمارا بورڈ مکمل خود مختار ہے، اور میں آپ کو بالکل یہ آپ کے فورم پہ بیٹھ کے آپ کسی سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. بحیثیت چیئرمین میں نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا کہ ہم اس کے میں اپنا فیصلہ بلڈوز کروں. میں نے ہمیشہ میجورٹی کے ساتھ اپنے قدم کو قدم رکھ کے آگے چلے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ایک نان شیڈول بینک آج 1 ارب کے پروفٹ کے اوپر ہوا. آپ کی حکومت
जब आई तो आपने बजट में ये अनाउंस किया था कि जो ख़वातीन आज़ाद कश्मीर की 52% हैं पढ़ी लिखी हुनरमंद को बनाने के लिए 30 करोड़ रुपया कश्मीर बैंक के जरिए कर्जा दिया जाएगा। दूसरा, नौजवानों के लिए 70 करोड़, लेकिन उनमें से जो कर्जा कुछ मिला भी है वो भी चिट पे और सिफारिश पे। जो आम आदमी है जिसने कुछ करना है उसको आज तक कर्जा नहीं मिला। मसूद साहब, मेरी गुजारिश है, पहली बात तो ये कि अभी मैंने एक स्कीम लॉन्च की है, जैसे आपने कहा ना चिट और सिफारिश पे, आपसे मैं बिल्कुल इस चैनल पे बैठ के कहता हूँ, आप मुझे एक केस ऐसा रेफर करें, मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, नंबर 1। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि हमने अभी स्मॉल ट्रेडर्स के लिए मैंने एक में से आपने कितना करना है नौजवानों को और ख़वातीन को? सुनते जाए ना मेरी बात। अभी हमने सबसे पहली स्कीम जो लॉन्च की है वो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए की है। मैंने 5 लाख रुपए तक का कर्जा उनके लिए किया और उसके लिए बहुत आसान शराइत हमने रखी है कि जो ट्रेडर्स की रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 रिप्रेजेंटेटिव उसकी तस्दीक देंगे और एक ग्रेड 12 का ऑफिसर उसकी तस्दीक देगा और हम वो अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे आज़ाद कश्मीर बैंक में। इसके लिए पर भी हमने ठीक ठाक तरीके से हम उनको दे रहे हैं और बिल्कुल फेयर तरीके से दे रहे हैं। तो दोनों तंजीमें जो मुजफ्फराबाद में स्टिल इस वक्त हैं, ये आज़ाद कश्मीर की उस दिन हमारा एक के साथ इंटरव्यू भी हुआ है इधर ही स्टूडियो में, वो तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत हमारी सरपरस्ती कर रही है, हम तो लुट पुट गए। आप ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को बुलाइए और उससे पूछिए कि क्या बैंक आपको फैसिलिटेट कर रहा है। हुकूमत से तो शिकवा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, हुकूमत से शिकवा टैक्सेस की शक्ल में हो सकता है, हुकूमत से शिकवा, वो तो कह रहे हैं हमें कुछ भी नहीं हमारा, हुकूमत से शिकवा इलेक्ट्रिसिटी के बिलात की शक्ल में हो सकता है, हुकूमत से शिकवा किसी और शक्ल में हो सकता है। मैं सिर्फ बैंक की स्पेसिफिक वो भी कह रहे हैं कि हमें कोई कर्जा नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए बिल्कुल मैं आपको बावसूख तरीके से कहता हूँ कि हमने ट्रेडर्स को स्मॉल फाइनेंसिंग चिट्ठों के बाद जो सिफारिश की बात हुई उन्हीं के मुंह से ये बात निकली थी, हमने बिल्कुल ओपनली किया हुआ है। बल्कि मुजफ्फराबाद के अंदर हमारे 30+ केसेस हो चुके हैं, मीरपुर के अंदर हमारे 30+ एक अरब में से आपने इस वक्त कितने? एक अरब नहीं है, पहले सुनते जाए मेरी बात। तो हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अनाउंस किया था, उसके लिए हमारी जो पॉलिसी है वो फ्रेम आउट हो गई है और हम उसको अभी अनाउंस करने जा रहे हैं। जो यूथ के कर्जे के लिए आपने बात की है, यूथ के लिए भी हमारी, क्योंकि जाहिर बात है हम किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ एक अलाइनमेंट जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने उनका मार्कअप देना है तो मार्कअप यूथ नहीं दे सकती। जैसे नौजवान कामयाब जवान स्कीम थी पाकिस्तान के अंदर, कामयाब जवान स्कीम, कल गुज़श्ता दिन आपके जो रावला कोट से, मीरपुर से, कोटली से लोग आए, उनको आपके अफसरान ने मस्जिद में सलाया है। वो आए थे क्या हुनरमंद बनने के लिए, लेकिन वो रोड पे रो रहे थे कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, इनके वज़रा ने हमें बुलाया कि आए, आपको यहाँ से हम लोग पैसे भी देंगे और आपको कुछ सिखाएंगे, लेकिन हमें रात को किसी भी दरबार से रोटी ला के दी और साथ मस्जिद में चलाया, हमारी तस्वीर की गई। लेकिन ये कल की बात है, मुझे इस बारे में नहीं पता, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। जहाँ तक आपने कर्जाजात की बात की, मैं स्पेसिफिकली उस पर आता हूँ। कामयाब जवान स्कीम क्योंकि शेड्यूल बैंक्स कर रहे हैं, हम एक नॉन शेड्यूल बैंक है, हमें ये क्रेडिट लाइन नहीं मिली। हम अपना एक स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं जो हम अपने यूथ को फैसिलिटेट करेंगे। ये प्योरली बैंक ऑफ एजे के फैसिलिटेट करेगा इस पे, क्योंकि जब तक हम शेड्यूल स्टेटस नहीं लेते हमें वो क्रेडिट लाइन नहीं मिलती जो स्टेट बैंक देती है। अभी तो वैसे भी IMF ने आपकी सारी सब्सिडीज खत्म कर दी है। 2 महीने में कितना कर्जा नौजवानों को मिलेगा? 1 साल तो हो गया। आप 2 महीने की बात नहीं है, हम कर्जा देंगे, हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक MOU अंडरस्टैंडिंग अभी तक साइन नहीं हुआ, अभी तक अभी हमारी पॉलिसी फाइनलाइज हुई है, हम उसके ऊपर जाएंगे। मैंने आपको बताया कि ट्रेडर्स वाले हमने अनाउंस कर दिए, ट्रेडर्स वाले जा रहे हैं, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने कर दिया, इसी तरीके से AJ के RSP के साथ हम करने जा रहे हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस बैंक के लिए हमने इनिशिएटिव लिया और हमारे बोर्ड ने उसकी अप्रूवल दी, अभी बल्कि हम उसके लिए CEO को भी लेने जा रहे हैं। सेकेंडली, इस्लामिक बैंकिंग के मेरा कल हमारा जो फाइनेंशियल बिड है वो भी ओपन हो गई है। 2 बड़ी कंपनीज आई, एक मीज़ान बैंक और एक कोई और कंपनी है, उनके बीच में कंपटीशन है। हम इस्लामिक बैंकिंग कॉर्नर भी आपको ऑपरेटिव करने जा रहे हैं और आपके मुजफ्फराबाद में हम पहली ब्रांच खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हम फिलहाल ऐसे करेंगे कि जो मीरपुर में और रावलाकोट में एक ब्रांच हम इस्लामिक बैंकिंग की खोलने जा रहे हैं ताकि इस ट्रेंड को भी हम साथ लें। सर ये बताएं कि आप बहुत अच्छी टीम, तजर्बाकार टीम इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत में है, इक़्तिदार में है और आपके प्राइम मिनिस्टर गाहे बगाए मुख्तलिफ औकात में कभी रात 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं,
کبھی اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں, کبھی اپنے ممبران پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں, پیسے نہ دیے تو وہ میرے خلاف شور کرتے ہیں. اسی طرح اس دن اسلام آباد میں ایک اس کو صحافی کو گالی دے دی. آپ ان کو کچھ سمجھاتے نہیں ہیں, آپ کی سنتے نہیں ہیں, یہ آپ سمجھانا چاہتے نہیں ہیں ان کو کہ یہ ریاست ہے, متنازع علاقہ ہے, اس میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی. پورا بین الاقوامی میڈیا یہاں اس کو کور کر رہا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا وہ اپنی دانست ہے, ان کی اپنی ایک میڈیا ٹیم ہے, ہم سے اگر وہ اچھا مشورہ مانگیں گے تو اچھا نہیں, آپ سے مشورہ مانگتے نہیں وہ. میری گزارش, میں جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کو سمجھتا ہوں یا جانا ہوں, پرائم منسٹر ایک بہت کریٹو مائنڈ کا آدمی ہے اور وہ حقیقت میں کچھ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ جس سیکٹر سے وہ آیا ہوا ہے اور جہاں اس کی پرورش ہوئی ہے وہاں سے وہ کچھ اپنے ایکسپیرینسز یہاں لے کے آنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ریاست کے اندر بہتری کی چیزیں سامنے آئے. ہم جس طریقے سے وہ کاٹن انڈسٹری کے پیچھے لگے اور آپ کی ابھی کاٹن انڈسٹری کو انہوں نے دوبارہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ کے ابھی دیکھیں 200 سلائی مشینیں مظفر آباد میں ایک سینٹر ہے, راولا کوٹ میں قائم کیا, ابھی بیرپور میں قائم ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ میڈیکل کالجز کے گاؤن کا آرڈر بھی ان کو ملا ہے گاؤن بنانے کا. اسی طریقے سے ابتدا کی ہے کہ ان کو ہم سیلف سفیشنسی کی طرف لے کے جائیں. اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, پرائم منسٹر کے ساتھ سیاسی اختلاف بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن بحیثیت انسان تنویر الیاس ایک نوبل انسان ہے, لیکن وہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں. گالیاں دینا ایک چیف ایگزیکٹو کو جائز ہے یا اپنے ہی وزراء پہ الزام لگانا یہ جائز ہے؟ اس کی وضاحت وہ خود فرمائیں گے. جہاں تک میں نے آپ ان کی کابینہ کا حصہ ہے, اس لیے آپ سے کابینہ کا حصہ, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم, بحیثیت انسان تنویر الیاس اس ریاست کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور انشاءاللہ وہ کرے گا. آپ کا جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی, اس پہ آپ کو پتہ ہے آپ خاندانی لحاظ سے سیاسی خاندان سے, آپ کے والدہ محترمہ, آپ کے والد صاحب, دادا محترم اور اب آپ یہ تیسری چوتھی نسل میں آپ اس اسمبلی میں ہیں. کیا جو اسمبلی وہ بنا کے گئے یا جس کا وہ تقدس بحال کر رہے تھے, جس کے مرال کو اب کرنے جا رہے تھے, آپ ہی کی موجودگی میں آپ اور جاوید ایوب صاحب روز پڑھتے ہیں, فہیم ربانی صاحب ایک سابق وزیر اعظم کو اٹھا کے موبائل دے مارتے ہیں, کیا یہ چیزیں آپ سیاستدانوں کا ساتھ اس وقت سوٹ کرتی ہیں؟ لیکن نہیں ہونی چاہیے یہ باتیں. اسمبلی کا ایوان یہ ہے کہ ہمیں لوگ یہاں منتخب کر کے بھیجتے ہیں. میں ابھی بالکل یہ بات کہتا ہوں, آپ مجھے اس اسمبلی میں 2006 سے آنورڈز دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے جب میں اپوزیشن میں تھا, میرے پہ بھی بہت دفعہ حملہ ہوا, لیکن میں نے کوشش کی کہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. اس وقت کچھ چیزیں بہت ایکسٹریم چلی جاتی ہیں وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ہمارا جو امپریشن اور امیج ہے اس سے لوگ مشورہ کے طور پہ لیتے ہیں. اسمبلی کا فورم ہے, آپ ایک مثبت تنقید کریں, کریٹیوٹی والی تنقید کریں, آپ بتائیں جہاں ہم غلط ہیں, کیونکہ یہی ایک جگہ ہے جہاں آپ اصلاح کے لیے ایک حکمت عملی بنانے کی پوزیشن میں ہیں. اور میں بالکل جو سابق وزیر اعظم صاحب ہیں میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے, فاروق عالم صاحب, میرا ان کے ساتھ ایک اور بھی رشتہ ہے, عزیزداری کا بھی تعلق ہے, میں ان کا ویسے بھی دلی احترام کرتا ہوں. اور میں نے سچی بات ہے کہ بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا جہاں میرا اور جاوید ایوب صاحب کا معاملہ ہوا, اور ہم نے ود ان نو ٹائم جا کے مجھے بھی اس بات کی اور جاوید صاحب کو بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی, اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بغیر ہوئے, اور ہم نے سوچا کہ آئندہ ہمیں کم از کم اسمبلی کے فورم کے اوپر جہاں ہم لوگوں کو دکھا رہے ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک پازیٹیو رول لے کے چلیں. ہمیں میچورٹی آ جانی چاہیے, کیونکہ ابھی ہمارا تیسرا چوتھا ٹینیور ہے اسمبلی کے اندر. ہم امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہم ایک اچھے طریقے سے چلیں گے, جہاں مثبت تنقید ہوگی ہم اس کی اصلاح کریں گے اپنی, اور اصلاح اگر ہم نہیں کریں گے ہم عقل کل نہیں ہیں. اچھا خان صاحب, آخری سوال آپ سے کرتے ہیں کہ جو موجودہ شدید مالی بحران ہے آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی اس وقت ہے, آپ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں, پینشن اور ریاست کی بہتری کی کس طرح سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے آپ اس کو؟ آپ کے پاس وفاق بجٹ نہیں دے رہا, ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی آپ کی مجبوری ہے, ریاست بھی آپ نے چلانی ہے, تو یہ کیسے سارا کچھ مینیج ہوگا؟ دیکھیں ہم نے کچھ چیزیں مینیج کی ہیں, ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہمارا جو فائنینشیل سسٹم تھا اس کو ری الائن کیا. تنخواہیں ہم بڑھا چکے ہیں, اور وہ اس لیے بڑھائی ہیں کہ وفاق میں بڑھ چکی تھی, اور اسی حساب سے ہم نے بڑھائی ہیں. ہمارا ایک سیٹل کلیم ہے, اور اس کے لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کمٹمنٹ دی تھی, اور وہ جو کمٹمنٹ دی تھی وہ کوئی زبانی کمٹمنٹ نہیں ہے, اس کی منٹائزیشن میرے پاس ہے, وہ باقاعدہ منٹس ہے, جس میں قمر زمان قائرہ صاحب کی طرف سے, مفتاح کی طرف سے اور احسن اقبال کی طرف سے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ آپ جائیں اور اپنی لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں, ہم آپ کو جو ہماری ویریبل گرانٹ میں کمی ہے وہ ہمیں دیں گے. ہماری صرف ڈیمانڈ اتنی ہے کہ حکومت پاکستان کی مالی مشکلات کا ادراک ہمیں ہے,
ہم سے یہ توقع مت کریں کہ پاکستان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوگی اور ہم کو ناجائز ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم قطعاً کوئی ناجائز ڈیمانڈ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے لیے امید کی آخری کرن بحیثیت کشمیری، امید کی آخری کرن صرف اور صرف پاکستان ہے، اور پاکستان کے علاوہ ہمارے لیے سوچنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو، میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی اور بات سوچیں۔ ہم کیا ہندوستان سے تقاضا کریں گے جا کے، یا نریندر مودی جیسے ایک فیشسٹ سے تقاضا کریں گے کہ وہ ہمارے پاس ہمیں آئے؟ ہم نے اس کی، اہل کشمیر نے اس کی یہ دی آفرز کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ ہماری آخری امید پاکستان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مستحکم پاکستان ہو، اور مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں پاکستان سے یہ امید ہے، اور پاکستان یہ ہمارے جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا رول پلے کرے گا۔ ہم ایک پازیٹیو وے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پازیٹیو ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو جائز چیزیں ہیں ان کو حکومت پاکستان کو پورا خان صاحب صرف 1 منٹ میں ہمیں جواب دے دیں، جو ابھی تحریک عدم اعتماد حکومت آزاد کشمیر کے خلاف آ رہی ہے، کیا اس بار بھی اس کے تحت جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا؟ اب یہ بالکل اس بات کو کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ یہ ریاست کے لوگوں کے حقوق ہیں، اور ریاست کے لوگوں کے حقوق میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنا جلدی ان تک پہنچ جائے اتنی ہی عافیت والا معاملہ ہوگا۔ اس سے وفاق کے لیے بھی بہتری کا عنصر پیدا ہوگا، اور یہ جو دوریاں پیدا ہونے جا رہی ہیں شاید ان میں کمی آ سکے، اور لوگوں کو بھی اس بات کا احساس ہے۔ میں بات بالکل آپ کو کیٹیگوری کہنا چاہوں، دیکھیں میرے لیے اور ہمارے لیے پاکستان سے آگے کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے۔ ہم پاکستان کو قبلہ اول کے بعد اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک اپنے لیے بلیسنگ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ واحد دنیا کا ملک ہے، یہ واحد خطہ ہے دنیا کے اندر جس نے ہمیں اپنی شہریت دی، ہمیں اپنایا، اور اس لیے بھی اپنایا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شارک سے بھی نزدیک ہے۔ اور جب بھی پاکستان میں کسی کی بھی حکومت ہوئی، کبھی بھی مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی دو رائے نہیں سامنے آئی، اور پاکستانی عوام نے ہمیشہ کشمیری عوام کے ساتھ بڑا درینہ ان کا ایک رشتہ ہے۔ سیلاب آیا، زلزلہ آیا 2005 کا، تو جس طریقے سے پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی عوام، سول سوسائٹی نے، افواج پاکستان نے جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا، میرا خیال ہے اس کی مثال خان صاحب اس کی طرف آتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے ماضی میں احتساب بیروں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا تھا، اس کے جتنے بھی کچھ قوانین تھے ان میں ترمیم کر کے، تبدیلی کر کے، تو وہ بالکل اس کو اپاہج بنا دیا۔ آزاد کشمیر میں صرف ایک محکمہ فزیکل پلاننگ ہے، اس میں 3 سالوں میں 12 کروڑ روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اس کی محکمہ گندم ہے، محکمہ خوراک ہے، اس کی گندم کی جو بوریاں ہیں اور چوکر ہے اس میں 82 لاکھ اور 1 کروڑ 1 کی وہ کرپشن ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیں کیا آپ سب سیاستدانوں نے مل کے احتساب بیروں کو اپاہج کیا تاکہ یہ جو بیوروکریٹ ہیں اور سیاستدانوں کی یہ جو کرپشن ہو رہی ہے یہ باہر نہ آئے، یہ اس پہ کوئی کارروائی نہ ہو سکے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا مینیفیسٹو کے اندر یہ بات ہے کہ ایک احتساب، اور میرا خیال ہے خان صاحب کی پالیسی بھی، لیکن وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا کارروائیوں میں نا، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان کی پالیسی بھی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر احتساب کا قانون موجود ہے، اس کے طریقہ کار اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی میکانزم بالکل کلیئر کیا گیا۔ اب گزارش میری یہ ہے کہ ریفرنس بھیجنا ہے ڈپارٹمنٹس نے اور ایڈمنسٹریٹو سیکٹری نے، یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اور ان کی نظر میں ہے کوئی چیز، یہاں پر کوئی میلافائڈی ہے یا یہاں پر کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے ریاست کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ زنی پڑی ہے، تو اس کے لیے ان کے پاس ایک میکانزم موجود ہے کہ اس کے مطابق وہ ریفرنس جنریٹ کر کے، ریفرنس والے تو اب ڈرتے ہیں نا، اب تو احتساب بیروں میں انہوں نے ایسا قانون پاس کیا ہے کہ جو جائے گا اگر وہ پروو نہ کر سکا تو جرمانہ اس پہ ہم نے کیبنٹ کی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنی ڈیلیبریشنز بھی کر رہی ہے۔ ہم اس میں ایک واضح ترمیم لے کے آئیں گے اور ایسی ترمیم لائیں گے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل۔ 2 چیزوں پہ آج بھی آپ کے جو چیئرمین ہیں آج تک لڑائی لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابق پی ایم پاکستان عمران خان، ایک احتساب پہ اور ایک ٹورزم پہ۔ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نے ٹورزم کے حوالے سے آزاد کشمیر میں ان 16-17 ماہ میں کچھ کیا، اور نئی احتساب پہ آپ نے جو ترمیم تھی اس کو یا تو ختم کرتے یا دوبارہ ترمیم کرتے کہ آزاد کشمیر میں سیاستدانوں سمیت عام افراد کا جو جس میں ٹھیکیدار آتے ہیں، جس میں بیوروکریٹ آتے ہیں، باقی ملازمین آتے ہیں، ان کا احتساب ہو سکے۔ لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو میں نے احتساب کے قانون کے حوالے سے بات کی، اس کے لیے تو کیبنٹ نے اپنی ایک سب کمیٹی فارم کی ہوئی ہے،
اور وہ اپنے اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کر رہی ہے جو پریویس گورنمنٹ نے چینجز کیے ہیں. ہم اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری کا عنصر لے کے انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس کو اسمبلی میں لے کے بہتری کا عنصر تو آ رہا تھا, لیکن ابھی جو ڈی آئی جی ریٹائر ہیں آپ کے فہیم بھائی صاحب, ان کو احتساب میں لگا رہے تھے, ادھر بھی نہ لگانے دیا کچھ سیاستدانوں نے. ان کو اس میں محکمہ اینٹی کرپشن میں لگا رہے ہیں, وہاں بھی مخالفت ہو رہی ہے. باقی کہیں اور لگا رہے ہیں, ایک دو اس پہ مین عہدوں پہ. تو کہ سیاستدان کیوں اس کی کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا یہ خوفزدہ ہے کہ فہیم عباسی آیا تو آزاد کشمیر میں بلا تخصیص بلا تفریق احتساب کرے گا تو یہ سارے سب کے سیاستدانوں کے بیوروکریٹس کے کرتوت سامنے آ جائیں گے, کرپشن سامنے آ جائے گی؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس چیز سے خائف ہے کہ فہیم عباسی صاحب آئیں گے تو کوئی بھوچال آ جائے گا نظام کے اندر. فہیم عباسی صاحب اپنی ایک آنریبل سروس مکمل کر کے اپنی پیرانہ سالی کے اوپر چلے گئے. اس میں آپ نے بھی تو مخالفت کی؟ نہیں, میں نے کسی کی مخالفت نہیں کی. مخالفت کس بارے میں کی جائے؟ ایک آدمی اگر اپنی آنریبل سروس مکمل کر کے چلا جاتا ہے تو یہ بھی اس کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ اس نے ایک اچھی سروس کی. اس میں تو پھر آپ نے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سروس پوری کر کے چلا گیا, دوسرا آپ جو چیئرمین ہے صدر ہے کشمیر بینک, اس کو بھی توسیع دے دی 1 سال کی. قانون تو ایک ہونا چاہیے. میں بتاتا ہوں, کشمیر بینک کو پلیز میری گزارش ہے اس میں, کشمیر بینک کو آپ اس سے کمپیئر نہ کیجیے. کشمیر بینک ایک انٹائرلی ڈفرنٹ چیز ہے. اس کے اوپر آپ میرے سے پوری چیز پوچھیں, میں آپ کو بتاؤں گا, اس کی طرف آئیں گے. جی, میں اس کو بتاؤں گا. کشمیر بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے یہ آلریڈی کانٹریکچوئل پوسٹ کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے ایکٹ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر اس کی کارکردگی بہتر ہے تو آپ اس کو 1 سال تک کے لیے ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. جہاں وہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا, وہ کوئی تنخواہ دار نہیں تھا کہ وہ پینشن یہاں سے لے گا. اور وہ جو بھی کشمیر بینک کا پریزیڈنٹ آئے گا وہ کوئی نہ کوئی ایکس بینکر ہوگا اور وہ ریٹائرڈ بینکر ہی ہوگا جس کو آپ لے کے آئیں گے. جہاں تک آپ کمپیئر کر رہے ہیں فہیم عباسی صاحب کے ساتھ, فہیم عباسی صاحب نے اپنی ایک اچھی سروس کی اور میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے اندر ان کی سروس رہی اور پولیس والے ان سے کتنی آشنائی اور محبت رکھتے ہیں, یہ بھی آپ کو بہتر پتہ ہوگا. لیکن اچھا انہوں نے اپنا سروس ٹریک پورا کیا اور وہ عزت اور احترام سے اپنے پیرانہ سالی کے اوپر چلے گئے. جب ان کی ضرورت محسوس ہوگی, جب کسی چیز کے اوپر ان کی ضرورت, ان کی ایکسپرٹیز چاہیے ہوگی تو ضرور گورنمنٹ کو لینی چاہیے. میں تو نہیں کہتا اس پہ پرائم منسٹر صاحب کو لینی چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں. اور اس سے علاوہ بھی بہت قابل لوگ آپ کے بڑے ہیں, بے تحاشا قابل بیوروکریٹ صاحب کے ریٹائرڈ بیٹھے ہیں, لیکن خود اس گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے آ کے یہ پابندی خود لگائی کہ ہم کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے. یہ کوئی کیبنٹ کی پالیسی نہیں تھی, یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ایک پالیسی تھی کہ ہم کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے. تو اسی تسلسل میں ان کی جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس وقت آپ کا احتساب بیورو کا عہدہ بھی آکیپائڈ تھا اور آپ کا اینٹی کرپشن کا عہدہ بھی آکیپائڈ تھا. کیا آپ نے ابھی ایک ڈی آئی جی کو سیکرٹری نہیں بنایا؟ ہم نے تو رستے کھولے ہیں پولیس والوں کے لیے. کیا فہیم عباسی صاحب کو ہم نے چیئرمین سی بی آر نہیں لگایا؟ ان کو ایڈیشنل چارج ہم نے دیا. بڑا ان کو کر کے نکالا گیا بیچارے کو. نکالا نہیں گیا, میری گزارش سنیں, یہ تھوڑی سی کلیئرٹی میں آپ کو کرتا چلوں. فہیم عباسی صاحب کے پاس ایک ایڈیشنل چارج تھا. ایڈیشنل چارج حق عدو قائم نہیں کرتا کسی چیز کے اوپر. وہ ایڈیشنل آئی جی تھے, اگر ایڈیشنل آئی جی کے عہدے پہ ان کی ایکسٹینشن ہوتی تو آٹومیٹکلی ایڈیشنل چارج چلو آپ ایکسٹینشن مل جاتی. بات مان لیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ چیئرمین ہیں 1.5 سالوں سے کشمیر بینک کے, تو اس وقت تک کشمیر بینک شیڈیول کیوں نہیں سکا؟ کون سے وہ عوامل ہیں جو اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, یا کوئی اور ریزنز ہیں اس کی شیڈیول نہ ہونے کی؟ عباسی صاحب, اس میں میری گزارش یہ ہے کہ کشمیر بینک کا شیڈیول نہ ہونا ہماری ریاست کے ساتھ بڑا ظلم ہے. 2006 میں ایک ایکٹ آف دی اسمبلی کے تحت ایک چیز مارز وجود میں آئی اور آج 2023 تک ہم اس کو شیڈیول نہ کرا سکے. اس کی بہت سے محرک آ گئے. اس میں سب سے بڑا محرک یہ تھا کہ جو گورنمنٹ نے ایکوٹی دینی تھی اس ایکوٹی میں ڈیلے ہوئی. جو گورنمنٹ سائڈ سے 5.1 بلین کی ایکوٹی آنی تھی وہ پیسز اینڈ بٹس پیسز میں دی گئی. وہ جا کے ہم نے ابھی وہ ایکوٹی ساری مکمل کی. اب آپ کے جو گورنمنٹ کے ریزروز ہیں وہ انکریز کر گئے 5.6 بلین تک. پھر اس کے بعد اسٹیٹ بینک کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ابھی ریسنٹلی میری گورنر اسٹیٹ بینک سے اور ڈپٹی گورنر سے بڑی ایک فروٹفل میٹنگ ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک آئس بریک کیا اور میرے لیے یہ بڑا اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ اب ہم اس بینک کو شیڈولنگ کی طرف لے کے جانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. جو سب سے بنیادی چیز ہے, اس کی آئی ٹی سسٹم ڈیولپ نہیں تھا. ہمارا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو کور بینکنگ سسٹم ہے وہ ڈیولپ نہیں تھا. اس کور بینکنگ سسٹم کو جب تک ہم ڈیولپ نہیں کریں گے تو ہم دوسرے بینکوں کے پار نہیں آ سکیں گے. اس میں جو سب سے بنیادی چیز تھی کہ آپ کا اس وقت اے ٹی ایمز نہیں ہیں, آپ کے اے ڈی سی چینلز نہیں ہیں, آپ کو اس کمرشل بینکس کی آپ کو اس چیز کے برابر لے کے جانے کے لیے یہ سارے انیشیٹوز دینے تھے. پھر
آپ کا رسک کمیٹی نہیں تھی، ہم نے رسک کمیٹی فارم کی. آپ کا ہیومن ریسورس نہیں تھا، ہم نے ہیومن ریسورس فارم کیا. ہم نے ایک پالیسی رکھی کہ جتنی بھی ہائر انڈکشن یہ کار نہیں جا سکتی، آپ کو لامحالہ وہاں پر 4x4 جیپس چاہیے سر اس ہوگی. میں دیکھیں نا، اس میں جو آپ کے آفیسرز ہیں، جس طرح آپ نے 1 ارب کی گاڑیاں پرچیز کی ہیں، 87 کروڑ 90 کروڑ 87 کروڑ 90 کروڑ 1 کروڑ اس میں جو آپ کا یہ ٹیکس وغیرہ لگا کے 1 ارب بن جاتا ہے رجسٹریشن. تو اس میں ایک آفیسر کے پاس ڈی جی لیول کا ہے، ڈائریکٹر لیول کا ہے، اس کے پاس آفس کے لیے اپنے لیے علیحدہ گاڑی ہے، گھر کے لیے الگ سے گاڑی ہے، اور بچوں کے لیے الگ سے گاڑی ہے. آپ وزیر خزانہ بھی ہیں، اور آپ متعدد بار آزاد کشمیر کی حکومتوں میں، کابینہ میں اور وزراء بھی رہ چکے ہیں. آپ سیاسی خاندان سے بھی، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے؟ ڈیزل، پیٹرول، گاڑیوں کی مرمتی، ساری اس میں کرپشن بھی ہو رہی ہے. میں کسی بات سے ڈینائی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں جب پبلک کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا تو میں وہ بات کروں گا جو کہ حقائق پہ مبنی ہوگی. گزارش میری یہ ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ پالیسی بنی ہوئی ہے، اگر ہم اس ٹرانسپورٹ پالیسی کے اوپر چلیں تو کبھی بھی یہ توافق جس کی آپ ذکر کریں یہ نہیں ہوگی. آپ کو بیلنس ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس میں بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے پاس اس وقت وہ فیکٹس نہیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈینائی کروں، تو میں اس ڈینائل والی پالیسی پہ جانا بھی نہیں چاہتا. ہاں، ہمیں ریکٹیفیکیشنز کرنی چاہیے، ہمیں آسٹیرٹی میجرز لینے چاہیے. ہمیں آسٹیرٹی میجرز اس لیے بھی لینے چاہیے کہ جس پولیٹیکل اور فائنینشیل ٹرموائل کے اندر سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو ایسے آسٹیرٹی میجرز لیں جس سے ہم ریاست کی انکم کو انکریز کر سکیں، اور اس کے لیے ہم نے بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں. اس میں اپنا خان صاحب یہ بھی ہے کہ آپ نے 13 اقدامات جو نون لیگ کی گورنمنٹ کے تھے وہ اسمبلی میں جا کے آپ نے اس کو مسترد کیا، اس پہ جو بھی رولنگ ہوئی، لیکن کیا آپ اس میں گاڑیوں کے حوالے سے اور باقی اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے؟ گاڑیاں وہی رہ گئی، تنخواہیں وہی رہ گئی، باقی جو تھی اس پہ اسمبلی کی رولنگ آ گئی. دیکھیں عباسی صاحب، اسمبلی میں بہت سے سوالات اس بارے میں آئے گاڑیوں کے. وہ گاڑیوں کے سوالات آنے کے بھی محرکات ہوتے ہیں. آپ کیونکہ اسمبلی کو کور کرتے ہیں صدرات سے، آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا بہتر، آپ میرے منہ سے کچھ اگلوانا چاہتے ہیں، وہ میں اس فورم پہ بیٹھ کے کیسے یہ بات کروں. لیکن گزارش میری یہ ہے کہ جب سوال آتا ہے تو اس کے محرکات بھی کچھ اور ہوتے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور ابھی ہم اس کو کنٹرول کر بھی رہے ہیں. جی، اس میں سر ایسا بھی ہے کہ ابھی آپ نے ایگزیکٹو الاؤنس کی بات کی کہ سٹریٹ جو وفاق میں ہو گئی ہے، لیکن نون لیگ کی گورنمنٹ جو کشمیر کونسل سے 1.5 ارب روپے آپ کو ملے تھے وہ تو آلریڈی ایگزیکٹو الاؤنس میں دے چکی. اب آپ اور کتنا الاؤنس دیں گے ان کو بیوروکریٹس کو؟ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب وفاق کوئی پالیسی جنریٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کی لامحالہ اڈیپٹیشن بار بار جب کرے گا تو آپ اس پہ کیونکہ ہم دیکھیں وفاق کے زیر انتظام ہم چل رہے ہیں، ہماری ویریبل گرانٹ وہاں سے آتی ہے. تقاضا کیا جاتا ہے کہ جب وفاق میں بڑا ہے تو ہمیں بھی دیا جائے، لیکن ہم اس پہ ریسٹرین کی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. جہاں تک آپ نے کشمیر کونسل کے سبجیکٹ کو چھیڑا تو یہ ایک بڑا سینسٹیو حساس ایشو ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 30th امینڈمنٹ کے بعد کافی کچھ ہوا، اور میں اس میں بالکل بہت سے کام نہیں لیتا. میں اس کا کریڈٹ سابق وزیر اعظم کو دینا چاہوں گا، اور اس لیے بھی دینا چاہوں گا کہ یہ کریڈٹ ریاست کے عوام کی بھلائی کے لیے کیا گیا تھا. اور اگر ہمیں سیاسی طور پہ بہت کے سے کام لیں گے تو وہ بھی مناسب بات نہیں ہے. لیکن ابھی بڑی چیزیں تشنا ہیں جس کو حل ہونا باقی ہے. ابھی کشمیر کونسل کے ساتھ آپ کے بہت سے ایشوز ہیں. کوئی بے تحاشا آپ کی اس وقت جو آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز ہیں، اس میں کئی ٹھیکیداروں کی پیمنٹس ہیں، وہ اس وقت پینڈنگ ہے کورٹ آف لا کے اندر. اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی کیبنٹ نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو کشمیر پراپرٹی ہے وہ ابھی تک آپ کو ہینڈ اوور نہیں ہوئی، جبکہ آرٹیکل 50 اور 51A کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کا ہم نے کو ایلوبریٹ کر دیا تھا. اب اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ وفاقی وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کبھی اجلاس ہوگا، خدا کرے کہ اس کا اجلاس ہو. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 1 کھرب 63 ارب 70 کروڑ روپے آزاد کشمیر کا ٹوٹل بجٹ ہے. تو اس وقت جو ترقیاتی میں تو آپ کی تنخواہیں بھی چلی جاتی ہیں، جو غیر ترقیاتی اس میں غیر ترقیاتی میں کتنا بجٹ آپ کا خرچ ہوا ہے؟ دیکھیے، غیر ترقیاتی میں اس وقت تک میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں جو کمٹ کیا گیا تھا ہمارے ساتھ وہ 28 ارب تھا، لیکن جو ہمیں ریلیزز بھیجی گئی وہ 26 ارب کے حساب سے بھیجی گئی، اور 26 ارب میں انہوں نے PSDP کے پیسے ڈال کے ہمیں کہا. اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس وقت تک جو ہمیں 3rd کوارٹر کی ریلیز آئی ہے یہ آلموسٹ 40% بنتی ہے. 40% ہمیں ٹوٹل اس وقت تک ریلیز ہوا ہے 3 کوارٹرز کے اندر، جس میں آپ کی جو صرف C&W کے ٹھیکیداروں کی اوور اینڈ ابو لائبلٹیز ہیں وہ 5.5 ارب سے اوپر کی ہیں. ہم وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس وقت.
ساتھ ہی ساتھ آپ کے کئی پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کی ریاست کی ترقی میں بون آف کنٹینشن ہیں، وہ سارے کے سارے تساہل کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کے جو میجر پروجیکٹس تھے، جو فیڈرل پی ایس ڈی بی کا حصہ تھے، اس کے اوپر نہ ہونے کے مترادف ہمیں فنڈنگ ریلیز کی گئی ہے۔ آپ کی اسمبلی کی بلڈنگ آپ کے سامنے ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا سمبل ہے، اس کے لیے پورے سال میں 4 کروڑ روپے ریلیز کیا گیا۔ اچھا ماجد صاحب، آپ اس میں کشمیر پراپرٹی کی آپ نے بات کی اور باقی بھی کشمیر کونسل کی وجہ سے آپ نے بات کی، آپ کی حکومت 16-17 ماہ یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ کی حکومت کو بنے ہوئے، آپ نے کیوں کوئی ایفرٹ نہیں کی؟ کشمیر پراپرٹی آپ کی ارب روپے کی وفاق کے پاس ہے اور کچھ وہاں قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ بھی اس حوالے سے کہیں خوفزدہ ہیں کہ پاکستان میں اگر جاتے ہیں تو وہ قبضہ مافیا ہمیں زمین واپس نہیں کرے گا؟ پھر آپ کی جو ملازمین ہیں کشمیر کونسل کے، وہ بغیر کام کیے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں کسی چیز سے بھی۔ میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے چینل سے اپنے ویوز تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں ریاست کے عوام کے حقوق کی بات آئے گی، وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم نے آج نہیں، بہت دفعہ اٹھائی ہے، ریسنٹلی میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی اٹھائی ہے۔ ہمارا جو کشمیر کونسل کی بلڈنگ ہے وہ جلد از جلد کشمیر کے لوگوں تک پہنچا دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں اسی میں ہی عافیت ہے۔